بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالحکمت الخالدیہ میں خوش آمدید۔ ہم آج حکایات عثمانی کی حکایت نمبر 26 جس کا ٹائٹل لفٹ ہے کی شرح کریں گے۔ میں حکایت کا متن بیان کیے دیتا ہوں اور بعد میں ملک عثمان صاحب اس کی شرح فرماتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک آدمی آسمان کو چھوتی ہوئی 100 منزلہ عمارت میں داخل ہوا۔ اس عمارت میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ وہ لابی میں لگی لفٹ کے پاس آیا، لفٹ میں داخل ہوا اور مختلف بٹن دبانا شروع کر دیے۔ یوں لفٹ کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے، جیسے کسی نے منزل کا تعین ہی نہ کیا ہو۔ جب لفٹ کسی فلور پہ رکتی اور دروازہ کھلتا تو اس کے سامنے کسی ایک کمپنی کا دفتر ہوتا۔ وہ لفٹ میں ہی کھڑا اس دفتر کو دیکھتا اور کوئی دوسرا بٹن دبا دیتا۔ یوں وہ کئی فلورز پہ گیا لیکن کسی دفتر میں داخل نہ ہوا، اجنبیوں کی طرح اوپر نیچے گھومتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کثیر المنزلہ عمارت کی سیکیورٹی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ایک آدمی بے مقصد لفٹ میں گھوم رہا ہے۔ چنانچہ اس کو پکڑ کر لفٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ اشارہ: کچھ لوگ فکری اور الہی علم کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں، گہری شناسائی پیدا کرنے کی بجائے یوں ہی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی حکایت کا موضوع ہے لفٹ کہ ایک 100 منزلہ اونچی عمارت میں ایک لفٹ لگی ہے جس پہ ایک بندہ مختلف فلورز پہ چڑھتا ہے، لیکن ہر فلور پر واقع کسی بھی دفتر میں داخل نہیں ہوتا، اور یوں کچھ دیر کے بعد اس عمارت کے سیکورٹی کا عملہ اس کو اس بلڈنگ سے نکال دیتا ہے۔ اس بلڈنگ سے مراد ہماری یہ کائنات ہے، اور اس کی 100 منزلیں جس میں مختلف دفاتر قائم ہیں۔ اس سے مراد جو ہے یہ اس کائنات کے جو متنوع حقائق ہیں وہ مراد ہے۔ اور چونکہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ تباہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے ہر روز اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو ترقی دینی ہے۔ تو ان 100 منزلوں میں دفاتر سے ہماری مراد جو ہے وہ انسان کو ترقی کرنے کے جو متنوع ذرائع ہیں وہ ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں جیسے ایک انسان ہے، تو انسان کی جو اپنی حقیقت ہے اس کے بھی کئی پہلو ہیں۔ جیسے انسان کی ایک بایولوجیکل حقیقت ہے، فزیولوجیکل حقیقت ہے، نیورولوجیکل حقیقت ہے، سائیکولوجیکل حقیقت ہے، پھر اس کی ایک اسپرچول یا روحانی حقیقت ہے۔ اگر ہم انسان سے بڑھ کر کائنات پہ چلے جائیں تو جیسا کہ ہم اپنے کنٹمپریری علوم سے جانتے ہیں کہ اس کائنات کی ایک کریشنل حقیقت ہے، ایک اس کی ایوولوشنل حقیقت ہے، ایک تو اس کی سوشل حقیقت ہے کہ سوسائٹیز جو ہے کیسے بنتی ہیں اور کیسے آگے بڑھتی ہیں، پھر اس کی ہسٹوریکل حقیقت ہے کہ تاریخ میں جو اتنی انسان کو معلوم تاریخ ہے اس میں انسان نے جو ہے نا وہ کیسے بیہیو کیا، پھر اس کائنات کی آرکیولوجیکل، اینتھروپولوجیکل اور جو ہے ایسٹرونومیکل حقیقت بھی ہے۔ آرکیولوجیکل اور اینتھروپولوجیکل میں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جو ہے اس کا جو ہے وہ مختلف ڈسکوریز ہوتی ہیں آرکیالوجی میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف ادوار میں کیا کرتا رہا ہے، اور اینتھروپولوجی میں جیسے ہم انسان کے بارے میں انسان کو خوب کر دیکھتے ہیں کہ انسان نے اس دنیا میں کیسے جو ہے ترقی کی ہے۔ تو ایسٹرونومی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سٹارز ہیں، گلیکسیز ہیں، اس کا کس طرح کا نظام ہے۔ پھر جو ہے اس دنیا کی ایک کاسمولوجیکل حقیقت ہے کہ جو ہے
اس یونیورس کا اوریجن کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آئی، اور اس کے علاوہ ایک اسپرچول کاسمولوجی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ پورے اس کائنات کے نظام کے ساتھ مل کر کیسے ترقی کرتی ہے۔ تو یہ سب گویا جو ہے وہ اس اسکائی اسکریپر جو بلڈنگ ہے جو 100 منزلہ، اس کے مختلف دفاتر ہیں۔ اب چونکہ اگرچہ اس میں 100 منزلیں ہیں لیکن بہرحال وہ بلڈنگ تو ایک ہے۔ ایسے ہی اس کائنات میں اگرچہ متنوع قسم کے یعنی قسم کے حقائق ہیں، لیکن ان سب حقائق کا آپس میں ایک ربط بھی ہے، اور پھر یہ سب مربوط ہو کر ان کا پھر اپنے خالق کے ساتھ ایک ربط ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ وہ اس بلڈنگ میں رینڈم گھومتا رہے اور کسی بھی جو ہے نا حقیقت کے دفتر میں داخل نہ ہو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی ایک دفتر میں داخل ہو اور اس ریالٹی کو اس لحاظ سے پورا سمجھے۔ جب وہ کسی ایک ریالٹی کو بھی پوری طرح اپنی گرفت میں لے لے گا تو چونکہ یہ کائنات اپنے اندر ایک وحدت لیے ہوئے ہے تو لازمی اس کا باقی حقائق کے ساتھ بھی کنیکشن ہو جائے گا اور وہ کائنات کی حقیقت کو سمجھنا شروع کر دے گا۔ اصل میں انسان کا اپنی حقیقت کو سمجھنا اور کائنات کو سمجھنا جو ہے پھر وہ اس کو اپنے اس کائنات اور انسان کے خالق کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ سارے علوم اور معارف جو ہیں پھر وہ انسان کی روحانی ترقی کا باعث ہوتے ہیں، اور یہ ایک جو ہے بڑی ایلیویٹڈ روح کے تزکیے کا ایک لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات انسان کے اپنے ذاتی انفس کے اور پھر جو ہے آفاق کے یعنی کائنات کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔